بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، آپ کے سینہ اطہر پر اس کو نازل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی حیات طیبہ کو قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح قرار دیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ، کہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت اور اس کا بیان کر کے سمجھائیں اور بتائیں۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مختلف ہمارے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ایسے چنیدہ واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے آج ایک واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس واقعے کے خود راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور تمام کے تمام لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے، کہ سب کو انتظار تھا اور ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ تھا کہ قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نکلا تاکہ آپ کو دیکھ سکوں۔ فجیت فی الناس لانظر الیہ، حالانکہ عبداللہ بن سلام اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، تورات کے حافظ تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جب ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ تھا کہ قدیم رسول اللہ، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ نکل پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور میری نظر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑی، تو میں یہ پہچان گیا کہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جمال کے اندر اور حسن و خوبصورتی کے اندر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور اور رخ زیبا پر جو ایک رعب تھا اور ایک جلال تھا، اور جو امتیازات اور خصوصیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر اللہ نے مبعوث فرمایا تھا، کہ ایک عامی شخص دیکھتے ہی پکار اٹھتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے، آپ کے رخ انور کا دیدار کر کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مجلس میں بیٹھ کر ہی وہ آپ کا گرویدہ اور آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات احادیث میں آپ کو ملیں گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے علاوہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، تمام آسمانی پہلی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طرح بے شمار نام ہیں، اسماء النبی ہیں، اسی طرح بے شمار اوصاف ہیں، یعنی اوصاف مصطفیٰ اور کمالات مصطفیٰ۔ تو اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن سلام جانتے تھے، علم رکھتے تھے کہ تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف ہیں۔ لہٰذا علم کی بنیاد پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ سبحان اللہ، یہ کتنا ایمان افروز اور یہ کس قدر مبارک اور کس قدر یہ مسرت کن لمحات ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں، اس بھیڑ میں، اس رش میں موجود تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی گفتگو جو مدینہ آنے کے بعد اور مدینہ منورہ میں قدم رنجہ رکھنے کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمائی، تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یعنی وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ، سب سے پہلی گفتگو کے الفاظ آپ کے یہ تھے کہ آپ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، صرف اہل ایمان، اہل اسلام کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ کل انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہ چار باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں،
ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد میرے دل نے جو گواہی دی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان نبوت سے نکلنے والے جو مبارک الفاظ اور پند و نصائح اور پہلی گفتگو جو میرے کانوں تک پہنچی، وہ یہ چار باتیں تھیں، چار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم تھے، اور چار قسم کی باتیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کی، فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرو، اس لیے کہ سلامتی ایک دوسرے پر کرنا، سلامتی کی دعا کرنا، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کرنا انسان کی عاجزی کی نشانی ہے۔ یہ سلام کرنا یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے، گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے سلام ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ تو ایمان کو پیدا کر لو، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان تمہارے اندر پیدا ہو اور تم سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، تو میں ایک نسخہ اور اس کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو تو اللہ رب العزت تمہارے اندر محبت بھی ڈال دے گا، ایمان بھی پیدا کر دے گا، اور تمہیں اس طرح جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو گویا کہ یہ سلام کا حکم بڑا اہم حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سلام کرتے تھے، سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ سلام کرنا بھی ایک نیکی ہے، لیکن سلام میں پہل کرنا یہ اس سے بڑی نیکی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افشوا السلام کے اندر اپنے صحابہ کو، امت کو، ساری انسانیت کو یہ تعلیم دی ہے کہ سلام کو عام کرو۔ دل کی قدورتوں کو یہ سلام ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک اوڑ یا ایک دیوار اور ایک درخت سے ہو کر اوپر سے دوبارہ پھر ملتے تو پھر اپنے بھائی پر سلام کرتے، یعنی ابھی سلام کر کے گئے تھے لیکن دوبارہ پھر ایک گلی کا چکر کاٹ کے آئے، یا اوپر سے ایک چوک کا چکر کاٹ کے آئے، یا ایک درخت اگر آڑ ہوتی یا دیوار کی آڑ ہوتی تو وہ پرلی طرف سے ہو کر اپنے بھائی کو دوبارہ پھر ملتے تو پھر سلام کرتے۔ یعنی یہ سلام کرنا، اللہ اکبر، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب خضر سے ملنے کے لیے گئے تھے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، تو انہوں نے بھی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہا تھا۔ حالانکہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی حدیث کے مطابق اس وقت ایک پتھر کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور اپنے اوپر انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم کون ہو، یعنی سلام کا جواب دینے کے بعد کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا کون سے موسیٰ؟ تو کہا میں بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ تو اچھا، تو یہ میں بھی کہنے لگا کہ یہ سلام تو ہماری سرزمین میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلام کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو ارشاد فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اور سلام کے مقابلے کے اندر جو ہم نے لفظ پکڑے ہوئے ہیں آج کل، سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہو گیا جب سے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری جو سنتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات ہیں وہ ہماری زندگی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم جو انگریز ہیں اور جو غیر مذہب ہیں، غیر مسلم کی جو تہذیب ہے، ہم ان کو اپنا کر فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ کس قدر خسارے والی بات ہے۔ اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اطعموا الطعام، تم کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، حاجت مندوں کے کام آنا۔ مجھے وہ حدیث کبھی بھی نہیں بولتی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا اور تو نے مجھے کپڑا زیب تن کرنے کے لیے نہیں دیا، اور میں پاؤں سے ننگا تھا تو نے مجھے جوتا کیوں نہیں دیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ کریم آپ تو ان تمام حاجتوں سے پاک ہیں، ان ربی یطعمنی ویسقین۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ کریم آپ تو ان تمام حاجتوں سے پاک ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بندے کو ضرورت تھی، تو پوری کر سکتا تھا، تیرے پاس گنجائش تھی، اللہ کا دیا ہوا تھا، لیکن تو نے نہیں ان ضرورتوں کو پورا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب دہی جو ہے اطعموا الطعام،
یہ اس جواب دہی اللہ رب العزت کے سامنے اس سوال کے جواب دینے کی جو تیاری ہے، اور اس کا جواب تیار کرنے کے سلسلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ اطعموا الطعام کے لفظ کے ساتھ آپ نے حکم دیا ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ ناظرین اکرام، تیسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، وہ یہ تھی کہ آپ نے جو رشتے ہیں، خون کے رشتے، انہیں جوڑنے کا حکم دیا۔ وصل الارحام، صلہ رحمی، خون کے رشتوں کو آپس میں جو ہے وہ جوڑ کے رکھنا۔ اور دنیا کے اندر یہ جو شریکیں ہیں، اور ہم خود ایک دوسرے کے چچا ہے، تایا ہے، اور ان کے بیٹے ہیں، کزن ہیں، ان کے ساتھ شریکے بنا لیتے ہیں، تو یہ شریکے ہم نے خود بنائے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بنانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اور اللہ رب العزت نے تو ان خون کے رشتوں کو آپس میں جوڑنے کا حکم دیا ہے، اختلافات کو کم کرنے کا حکم دیا۔ چوتھا عمل اور چوتھی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ فرمایا کہ وصلوا باللیل والناس نیام، کہ جب لوگ سو رہے ہوں رات کی تنہائی میں، تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے نفل نماز کی صورت میں، تہجد کی صورت میں، خلوت کے اندر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا، قیام کرنا، رکوع کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے مناجات اور سرگوشیاں کرنا، یہ وہ عمل ہے جو تمام نیک لوگوں کا طریقہ اور ان کا وظیفہ رہا ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تہجد کی نماز یعنی ایسی نفل نماز ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار باتیں ارشاد فرمانے کے بعد، ناظرین کرام، جو بات ارشاد فرمائی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ چار باتیں میں نے سنی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں جب میرے کان میں پڑھیں اور دل تک اتریں، تو میں اس بات پر گواہی دینے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کلام اور یہ گفتگو نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے کا آسان وظیفہ بتا دیا، آسان عمل بتا دیا۔ یہ چار باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ تدخلوا جنت ربکم السلام، تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اگر اس پر عمل کرتے رہو، اور اگر تم ان کو پکڑ کر اپنی زندگی کا شعار بنا لو تو اللہ رب العزت سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، حساب یسیر کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے میسیج چلتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فلاں ایک میسیج ہے، اگر آپ اتنے لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ جنت کی بشارت ملے گی، اور یہ میسیج ہے اگر آپ اس کو اتنے لوگوں تک فارورڈ کریں گے تو آپ کی جنت روشن ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ کریں گے تو جنت کا جو ہے وہ وظیفہ یا جنت کا آپ کو ٹکٹ مل جائے گا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں آپ کو عام مل جائیں گی، لیکن یہ سارے کا سارا فیک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جو طے شدہ ہے، جو گرنٹڈ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب تم یہ چار عمل کرو گے، سلام کو عام کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، اور نماز نفل کا، تہجد کا، رات کے لمحات میں اہتمام کرنا، یہ چار عمل اگر تم ان کو اپنی زندگی کا وظیفہ اور شعار بنا لو گے تو اپنے رب کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں جنت کی ضمانت دے دی، ان چار اعمال کی بنیاد پر جنت کی گارنٹی دے دی۔ آئیے سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ چار اعمال، ان کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا کر ہم بھی اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فگن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔